أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین السلام علیکم۔ آج ایک عینی مشاہدہ بیان کرنے لگا ہوں، اللہ دل چاہے تو سماعت فرما لیجیے گا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ اگر نواز شریف کسی کی بیٹی کو میڈل لگائے سینے پر تو ہم خوش ہوتے ہیں، عمران خان جلسوں میں نچائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، شہباز شریف یونیورسٹی میں ہماری بیٹی کے گلے میں اگر گولڈ میڈل ڈالے تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہماری بیٹی اگر کوئی فرینڈ بناتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھے تو ہم خوش ہوتے ہیں، بازار میں جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی عالم یہ بتائے کہ قرآن مجید نے گھر سے باہر جانا منع کیا ہے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنائے تو ہم ناراض ہوتے ہیں۔ مسلمان جو ہوتا ہے اس کے لیے سب سے اعلیٰ اور افضل چیز ہوتی ہے احکام خداوندی اور احکام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج جتنے بھی بے حیائی کے کام ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم شریعت مطہرہ کی مخالفت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ جب کوئی احکام شریعت بتائے کہ اس پہ چلنا ہے، جو اس کے خلاف ہوگا وہ، جیسے ایک احادیث مبارکہ ہے لا يدخل الجنت دیوس، کہ کوئی بے غیرت بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب جب عالم دین یہ بیان کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تجھے دیکھ لیں گے۔ جب شریعت مطہرہ کے خلاف بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں دیکھی جائے گی، کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی۔ جب ایک عالم بے حیائی سے روکنے کی بات کرتا ہے تو الٹا عوام جو مسلمان ہوتی ہے اس کو تو چاہیے تھا کہ یہ جو کچھ سنا رہا ہے یہ اپنی طرف سے تو نہیں سنا رہا، یہ تو قرآن اور حدیث مبارکہ سنا رہا ہے، نہیں، الٹا یہ کہتے ہیں کہ تجھے دیکھ لیں گے۔ کسی مسجد میں امام ہے، خطیب ہے تو مسجد سے نکال دیتے ہیں، کسی محفل میں آیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں ہے۔ جو مسلمان ہوتے ہیں جب ان کے پاس پیغام پہنچے رب کائنات کا،
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو وہ سر جھکا کر دل و دماغ سے اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آج ہم ہر کسی کی بات سن بھی لیتے ہیں اور مان بھی لیتے ہیں۔ اگر نہیں مانتے تو کس کی نہیں مانتے؟ حکومت کہے کہ بیٹی کو سکول بھیجو تو ہم بھیجتے ہیں، حکومت کہے آج ہم نے ٹیکس لگایا ہے تو مان لیتے ہیں، حکومت کہے کہ میراتھن ریس کے لیے بیٹیاں دو تو ہم دے دیتے ہیں۔ جو بے غیرتی بے حیائی کا کام آج کوئی بھی ہمیں کہتا ہے تو ہم اس کو سر جھکا کر مان لیتے ہیں، یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یار اس میں اصل وجوہات کیا ہے۔ لیکن کبھی مسلمان نے یہ نہیں پوچھا کہ میراتھن ریس کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یہ بے غیرتی کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یہ فحاشی کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اس کا کوئی ثبوت دو۔ لیکن جب بات آتی ہے قرآن کی، جب بات آتی ہے احادیث مبارکہ کی، تو ان پڑھ بندہ بھی یہ کہتا ہے یار کہاں پہ لکھا ہوا ثبوت دو۔ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ میراتھن ریس کہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کرکٹ کھیلنے لگی ہیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ کبڈی کھیل رہی ہے، کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ اسکول اور کالج میں مکس تعلیم دینا، لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کیا کبھی اس کا بھی ثبوت مانگا آپ نے؟ کیا کسی سے کہا گیا ہمیں کتاب سے نکال کر دو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، تب ہمیں لکھا ہوا دکھاؤ گے تو ہم بیٹی کو بھیجیں گے ورنہ نہیں بھیجیں گے؟ اے وہ مسلمان، ہم ہر چیز کو اسلام کی جو بھی حکموں کہتے دکھائیے، لیکن جب بات آتی ہے بغیرتی کی تو کوئی ثبوت نہیں مانگا جاتا۔ حالانکہ مسلمان کا تو یہ فرض بنتا تھا جب احکام شریعت آ جائیں تو ثبوت نہ مانگے، لیکن جب بے غیرتی کا کوئی کام آئے تو ثبوت مانگے۔ آج ہمارا دماغ الٹا ہو چکا ہے، بے غیرتی کے کسی کام میں ہم نے کوئی ثبوت، کوئی حوالہ، کوئی چیز نہیں مانگی، لیکن جب بات آتی ہے دین کی تو کہتے ہیں مولا صاحب، مولانا جی ہمیں ثبوت دکھائیے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ دور دور دور۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانیت ہے؟ کیا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ کرام کو جتنے بھی احکامات اللہ کی طرف سے پورے 30 سپارے قرآن مجید بتایا تو کیا اصحابہ کرام نے ثبوت مانگا؟ یا رسول اللہ ہمیں ثبوت دکھائیے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ؟ کو پرچی دکھائیے، کو حوالہ دکھائیے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ لیکن نہیں، وہ مسلمان تھے، متقی، پرہیزگار، مومن کامل، تو انہوں نے کوئی ثبوت نہیں مانگا۔ جب حکم ربی آیا تو انہوں نے تسلیم کیا اور اس پہ چلے۔ آج ہم ہیں، جب قرآن مجید کا حکم آتا ہے، نبی پاک کا حکم آتا ہے تو ہم ثبوت مانگتے ہیں، لیکن بے حیائی کے لیے ہمیں کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں سوال کرتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ بغیرتی کے لیے کوئی کسی پروف کی ضرورت نہیں،
اور اسلام کے لیے ہر طرح کے حوالہ جات چاہیے،